مولا کائنات کی ذات حضرت علی کا زمانہ ہے، مدینے کی سرزمین ہے، دو شخص آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ ایک کہہ رہا ہے اونٹ میرا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے اونٹ میرا ہے۔ اتنا جھگڑا کر رہے تھے، اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ادھر سے حضرت علی مولا کائنات آ رہے ہیں۔ ایک نے کہا تھا کہ مسئلہ ہی سولف ہو گیا، مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ کہا کہ کیسے؟ کہا کہ وہ دیکھیے مولا کائنات آ رہے ہیں، ہم ان سے اپنا انصاف کرا لیتے ہیں۔ جیسے ہی مولا کائنات قریب آئے، کہا کہ حضور آپ ہمارا فیصلہ کر دیجئے۔ کہا کہ معاملہ کیا ہے؟ ایک بولا کہ میں کہہ رہا ہوں اونٹ میرا ہے، یہ کہہ رہا ہے اونٹ میرا ہے۔ حضرت علی نے دونوں کے چہروں کو دیکھا، چہرے کو دیکھنے کے بعد میں کہا تھا کہ دونوں ہی نبی کا کلمہ پڑھتے ہو؟ دونوں بولے کہ ہاں علی ہم دونوں ہی نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ کہا پھر جھوٹ کون بول رہا ہے؟ کہا کہ حضور اونٹ میرا ہے۔ کہا کہ تجھے کیسے پتا کہ اونٹ تیرا ہے؟ تیرے پاس کیا ثبوت ہے کہ اونٹ تیرا ہے؟ کہا کہ حضور اس اونٹ کو ذبح کر دیجئے۔ کہا کہ اونٹ کو ذبح کر کر کیا ہوگا؟ کہا کہ اس کے اندر کا دل نکالیے۔ کہا کہ دل نکال کر کیا ہوگا؟ کہا کہ جیسے ہی اس کے دل کو نکالیں گے، اس کے دل پر ایک زخم ہے۔ کہا کہ کوئی بہار کی دلیل دیجئے، بہار کا کوئی مسئلہ بتائیے جو بہار تمہیں کچھ پتا ہو۔ کہا کہ حضور ذبح تو کیجئے۔ کہا مولا کائنات نے کہ چلو ذبح کر دیا جائے۔ اونٹ کو ذبح کر دیا گیا۔ اونٹ کو ذبح کرنے کے بعد میں اس کے دل کو نکالا گیا تو سچ میں ہی اس کے دل پر ایک زخم تھا۔ کہا کہ تجھے کیسے پتا کہ اس کے دل پر زخم ہے؟ کہا کہ مولا کائنات ایک مرتبہ اس کا چھوٹا سا بچہ تھا، میں نے اس کو ذبح کر دیا تھا۔ میں نے ہی جیسے اس کو ذبح کیا، میرے باپ نے آ کر میرے تھپڑ مارا تھا۔ کہا کہ تجھے دیکھتا نہیں ہے کہ اس کو ذبح کیوں کر دیا؟ کہا کہ میں نے کہا تھا ابا جان یہ تو جانور ہے۔ کہا کہ جانور ہے تو کیا ہوا؟ ارے وہ دیکھ اس کا باپ دیکھ رہا ہے، اس کے باپ کے دل پر زخم گئے ہوں گے۔ کہا کہ باپ سے کہا تھا کہ بابا یہ تو اونٹ ہے، یہ تو جانور ہے۔ کہا کہ جانور ہے تو کیا ہوا؟ ارے تکلیف سب کو ہوتی ہے۔ جب اتنا سنا ہے مولا کائنات نے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ کہا تھا کہ کوئی میرے بیٹے حسین کو بلا کر لائے گا۔ معاملہ سمجھ میں نہیں آیا، لوگ حیران تھے کہ معاملہ اونٹ کا ہے مگر حضرت علی کو، حضرت حسین کو کیوں بلایا جا رہا ہے؟ حضرت حسین کو بلایا گیا۔ جیسے ہی حضرت حسین آئے ہیں، بچپنے کا زمانہ ہے، حضرت حسین سے کہا تھا کہ بیٹا جب سے تمہاری امی کا انتقال ہوا ہے میں نے آج تک تم سے کچھ نہیں مانگا ہے، آج کچھ مانگنا چاہتا ہوں، بتائیے دو گے کہ نہیں؟ حضرت حسین نے کہا تھا کہ بابا میری جان آپ کے قدموں پہ قربان ہو جائے، آپ مانگ کر تو دیکھیے کیا مانگنا چاہتے ہیں۔ اتنا کہا ہے مولا کائنات سے حضرت حسین نے، کہا تھا کہ بیٹا اپنی قمیص کو اوپر اٹھائیے۔ جیسے ہی قمیص کو اوپر اٹھایا ہے تو کبھی رخسار چوم رہے ہیں، کبھی سینہ چوم رہے ہیں، کبھی پیٹ چوم رہے ہیں، کبھی گلا چوم رہے ہیں۔ مولا کائنات چومتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں۔ کسی نے کہا تھا کہ مولا کائنات معاملہ سمجھ میں نہیں آیا، معاملہ اونٹ کا تھا مگر حضرت حسین کو کیوں بلایا گیا؟ حضرت حسین کو کیوں چوما گیا؟ حضرت حسین کو چومنے کا معاملہ کیا تھا؟ مولا کائنات کی چیخ نکل جاتی ہے۔ چیخ نکلنے کے بعد میں کہا تھا ارے لوگوں تمہیں پتہ نہیں ہے اس اونٹ کا تو ایک مرا تھا تو اس کے سینے پہ زخم ہو گئے تھے۔ ارے میرے حسین کے تو کربلا میں 72 شہید ہوں گے تو میرے حسین کے سینے کا عالم کیا ہوگا؟ اور اس وقت میرے حسین کو کوئی تسلی دینے والا پیدا نہیں ہوا ہوگا، اس وقت میرے حسین کو کوئی تسلی نہیں دے گا، اس وقت میرے حسین کو کوئی تسلی نہیں دے گا۔ اللہ اکبر۔ آج ہم ایسے ہی لوگوں کو کاٹتے جا رہے ہیں، مارتے جا رہے ہیں مگر یہ نہیں سوچتے کہ اس کے باپ پر کیا تکلیف ہوگی۔ مولا کائنات نے حضرت حسین کے چوم کر کہا تھا کہ لوگوں تمہیں معلوم نہیں ہے کہ جب کربلا کی جنگ ہوگی اور وہاں اس کے 72 شہید ہوں گے مگر اس کو چومنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آئیے اور مولا کائنات کی ذات پر ہم بات کرتے ہیں، مولا کائنات کی ذات پر بیان کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ اور مولا کائنات کا بیان کرتے ہیں۔ دو شخص آپس میں جھگڑا کر رہے تھے۔ دو شخص کیا جھگڑا کر رہے تھے؟ ایک کہہ رہا تھا زمین میری ہے، دوسرا کہہ رہا تھا یہ زمین میری ہے۔ ایک کہہ رہا تھا زمین میری ہے، دوسرا کہہ رہا تھا زمین میری ہے۔ اتنے میں مولا کائنات آ جاتے ہیں۔ مولا کائنات قریب آئے، کہا کہ مولا کائنات سے کہا کہ حضور آپ ہمارا فیصلہ کر دیجئے۔ کہا کہ معاملہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ کہہ رہا ہے زمین میری ہے، میں کہہ رہا ہوں زمین میری ہے۔ مولا کائنات نے کہا کہ میں تم سے پوچھتا ہی نہیں زمین کس کی ہے، میں زمین سے ہی
पूछ लेता हूँ ज़मीन किसकी है। हज़रत अली ने ज़मीन को ठोकर मारी। मिर्ज़ा अबू अतराब कहा जाता है, ज़मीन ने कहा था कि मौला कायनात तुम्हें कौन नहीं जानता है, नबी के अली को कौन नहीं जानता है। अल्लाहु अकबर। मौला कायनात ने कहा था ज़रा बता तो सही, ये कह रहा है ज़मीन मेरी है, दूसरा कह रहा था ज़मीन मेरी है। ज़मीन के अंदर से आवाज़ आती है कि मौला कायनात इससे कह दो कि ना मैं ज़मीन इसकी हूँ ना मैं इसकी हूँ। कहा फिर किसकी है? कहा कि इन दोनों से कह दो ये दोनों मेरे हैं, एक दिन मरकर इनको मेरे अंदर आना है, एक दिन मरकर इनको मेरे अंदर आना है। मौला कायनात ने इतना सुना है, आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। कहा था कि तुम इस ज़मीन के ऊपर लड़ रहे हो, अरे तुम तो खुद ज़मीन के हो, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमा दिया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का ज़ायक़ा चखना है। दूसरी जगह इरशाद फरमाया, कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यब्क़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, यानी जो दुनिया के अंदर है तमाम चीज़ें फना हो जाएंगी, मगर कोई चीज़ बाकी रहने वाली होगी तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात होगी, और उसके सिवा कोई भी दुनिया में नहीं रहेगा, उसके सिवा कोई भी दुनिया में नहीं रहेगा। आज लोग ज़मीन के ऊपर झगड़ा कर रहे हैं, आज ज़मीन के ऊपर लड़ रहे हैं। कभी सोचा तुमने कि इस ज़मीन के अंदर तुम्हें ही जाना है? भाई भाई का कत्ल कर देता है। अगर 1 इंची ज़मीन भाई पर ज़्यादा आ गई तो वहीं लड़ाइयाँ हो जाती हैं, वहीं खूब लड़ाइयाँ हो रही हैं। दूसरे भाई को जेल करा दी और सुकून से टांग पर टांग रख के बैठा कि हमसे उलझने चला था, हमसे उलझने चला था, देखो हमने जेल पुजवा दिया। अरे तूने जेल नहीं पुजवाया, तूने अपने भाई का कत्ल कर दिया। तू यहाँ सुकून से बैठा है, कभी देखा नहीं तेरे भाई के घर के बच्चे कैसे रो रहे होंगे। अपने आप के किरदार को सही करो। आपस में अगर एक इंच भाई पर ज़मीन बढ़ती चली गई तो कह देता भाई कोई बात नहीं है, 1 इंची तुम पर बढ़ती चली गई तो तुम रख लो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारी इसमें बरकत करेगा और मेरी उसमें बरकत करेगा। तू इतना कह देता तो तुझसे नबी भी राज़ी हो जाते और खुदा भी राज़ी हो जाता। जैसे ही तुझसे नबी राज़ी हो जाते तो तेरी दुनिया भी समझ जाती और आखिरत भी समझ जाती।